عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک دن ایک رات نا آپ بیٹھے لکھ رہے تھے، تو ظاہر ہے یہ والا سسٹم تو نہیں تھا ابھی، لائٹ وغیرہ، بلب وغیرہ، بیٹریاں، کچھ بھی نہیں تھا، تب دیے ہوتے تھے۔ وہ قریب تھا کہ دیا بجھ جاتا، اور آپ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے حضرت۔ تو آپ کی خدمت میں کوئی مہمان حاضر تھا، تو دیا بجھنے والا تھا، تو وہ مہمان اٹھنے لگا کہ حضرت میں دیے میں تیل ڈالتا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا مہمان سے کام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے۔ تو وہ پاس ہی نا حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نوکر سویا ہوا تھا، خادم سویا تھا۔ تو مہمان عرض کرتا ہے حضرت پھر خادم کو اٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں یار، ابھی ابھی سویا ہے، اس کو اٹھانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ خود اٹھے، آپ نے تیل کی کپی پکڑی، آپ نے دیے میں تیل ڈالا، اس کی بتی کو درست کیا، پھر روشنی ہو گئی، اب واپس آ کے بیٹھ گئے۔ تو مہمان آگے سے کہتا ہے حضرت آپ نے خلیفہ ہونے کے باوجود بھی خود اٹھ کے تیل ڈالا۔ آپ نے فرمایا جب تیل ڈالنے گیا تھا اس سے پہلے بھی خلیفہ ہی تھا، جب تیل ڈال کے آیا ہوں تب بھی خلیفہ ہی ہے۔ یہ پتر جس میں آپ اور میں عزت ڈھونڈ رہے ہیں نا، عزت تواضع میں ہے، عزت آج لوگ نہیں عزت دیتے حضرت، عزتیں ادھر سے عطا ہوتی ہیں حضرت، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ٹھیک ہے جی۔ عزت قرآن کے راستے میں، عزت حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہے، اور بچ کے رہنا۔ یہ اسپیشل جو ہم صوفی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ شیطان ہمیں بڑی جلدی پڑتا ہے۔ میں نے ان 4 سالوں میں بہت کچھ دیکھا ہے ادھر ادھر۔ میں جب ادھر جمعہ پڑھانے بیٹھا تھا میری داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا، ان 4 سالوں میں ساری سفید ہو گئی، لیکن میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، بڑے چہرے بدلے ہیں یہاں، محنت ہوئی، نمازی ہوئے، داڑھی رکھی، پھر شیطان پڑ گیا، اور سب سے پہلے ان کے کاغذوں میں حامی برے ٹھہرے۔ اب شیطان ہے نا، اس نے کام کرنا ہوتا ہے اپنا۔ بہت کچھ حضرت میں نے ان 4 سالوں میں یہاں بدلتے دیکھے۔ آج تک حضرت کبھی کسی نے مجھے زنا خانے یا جوئے خانے سے نکلتے نہیں دیکھا حضرت، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوئی۔ اور اصل میں راستے میں آ رہا تھا، مجھے ایک چہرہ نظر آ گیا، میرا دل دکھ گیا، میں اندر کا دکھ سنا رہا ہوں آپ کو۔ داڑھی بھی اتنی تھی، اللہ جب وہ ادھر سے چلا تھا چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی، وہ اندر کا دکھ آ گیا کہ جب کرم ہوا تو سب سے پہلے ان کے کاغذوں میں حامی برے ٹھہرے۔ اس لیے پتر بچ کے رہنا، میرا کوئی نقصان نہیں، میں وہ دیا ہوں جو مرشد نے روشن کر دی ہے۔ آپ کے ماننے سے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کے نہ ماننے سے میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ ادھر سے ہے سارا کچھ ہے، اس لیے بچ کے رہنا۔ شیطان نے اپنا کام کرنا، بچ کے رہنا۔ یہ حضرت شعیب بن حرب بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے، فرماتے ہیں حج کے دن تھے اور میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، فرماتے کسی نے مجھے کونی ماری دوران طواف نا، کسی نے مجھے کونی ماری حضرت۔ فرماتے میں نے دیکھا تو اللہ کے ولی حضرت فضیل بن عیاض تھے، اور فرماتے مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو صالح، یہ جتنے لوگ بھی حج کرنے آئے ہیں نا، اگر تو سمجھتا ہے نا کہ ان میں سے کوئی بھی ہم سے اچھا ہے تو پھر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس وقت جتنے لوگ آئے ہیں سب سے زیادہ جو برے ہیں وہ ہم دونوں ہی ہیں، باقی سارے ہم سے اچھے ہیں۔ اس لیے تو کہا نا جی چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون۔ بچ کے رہی ہو زوروں نے بڑا لانا جا، برا ٹونڈن چلنیاں جگ میں برا نہ کوئی۔ یہ
علام بڑا بولتے ہیں نعت خانوں کا، ہم نعت خانوں کے خلاف نہیں بولتے، ہم طریقے کے خلاف بولتے ہیں۔ لیکن حضرت جی حال میرا یہ ہے کہ آپ کو سٹیج پہ تعداد تصویریں مل جائیں گی کہ میں نعت خانہ دس چو ملنا مجھے، لیکن بندہ کہنے لگا حضرت جی یہ تو دو رنگی ہوئی نا، بول دے بھی ہو تو بعد چاچ بھی چوم لیندے۔ میں کہا میں ان کے خلاف نہیں بولتا، یہ حضور کے ثنا خان، میں طریقے کے خلاف بولتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا مسلک یہی ہے کہ اس وقت جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے ان سب سے برا میں ہی ہوں۔ ہے کاموں کا لیکن بڑی موج ہے۔ برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی، اپنے آپ نے برا سمجھے، سب اچھے نے، سب اچھے نے، شکر ذات دا حضرت جنہاں تے انہیں پردے پا چھڑے۔ یہ جڑے لوگوں کے سامنے نے تو ہے ہی کوئی نہیں نا، وہ تو مجھے پتا جو ہیں لیکن ان پہ پردہ ہے۔ یہ جو لوگوں کے سامنے یہ تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو شکر اس بات کا ہے جو ہے ان پہ اس نے پردہ ڈال رکھا۔ حضرت مالک بن دینار کو نا کسی شخص نے ریاکار کہہ دیا، اور ریاکار آپ سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کو ریاکار کہہ رہا، آپ ایک شکر کر رہے ہیں۔ فرمایا شکر انہوں میری ایک کی برائی دا پتہ لگا، باقی دا نہیں سے پتا۔ فرمایا شکر انہوں میری ایک دا ہی پتہ لگا، باقی دا نہیں سے۔ شکر ہے اس پہ حضرت جس پہ اس نے پردے ڈال رکھے۔ یہ تو جو لوگ کرتے ہیں یہ تو باتیں کوئی نہیں نظر، یہ طریقہ رہا ہے لوگوں کا، یہ گڈی لئی ہے، یہ کر لیں، یہ طریقہ لوگوں کا، یہ سب کے ساتھ ہی ہوا ہے، ہمارے ساتھ کو انوکھا نہیں ہونے لگا۔ آج بھی دیکھو نا حضرت جی، لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابوبکر کو گالیاں دیتے ہیں، آج بھی لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کے عمر فاروق کو گالیاں دیتے ہیں، آج بھی لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کے عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں، تبرک کرتے ہیں، آج بھی لوگ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں، آج بھی لوگ حضرت امام حسین سے بغض رکھتے ہیں۔ تو پھر ہم کس بات کی مولی ہوئے؟ بس شکر اس بات پہ ہے کہ جس پہ اس نے پردے ڈال رکھے ہیں۔ تو جتنے بچے ساتھ وابستہ ہو، عاجزی مصباحی طریقہ ہے ہی عاجزی ہے، عاجزی سب نہ پیڑے ایسی ہیں۔ میں نے کہا نا آج کوئی راستے میں مل گیا جو بوٹا لگایا تھا، اس کو کھاد دی، اس کو پانی دیا، محنت کی اس پہ، بس آج دیکھا تو اندر کا نہیں رہ گیا، نہیں برداشت کر سکا۔ جب اس پہ نظر پڑی، جب وہ تھوڑا سا قداور ہو گیا، پھل آ گیا، پتے پڑ گئے، تو ہم ہی برے ہو گئے۔ اللہ اس نے آج تک مجھے شراب خانے میں یا زنا خانے میں نہیں دیکھا کچھ بھی، اس لیے پتہ جتنے یہاں باپ آتے ہو دوروں میں بچ کے رہنا، چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں بندے میں، اور رل کے کوئی کام کر جائیے، رل کے کوئی کام کر جائیے، جانا تو ہے جانا تو ہے، اور کرنے کو بہت کام ہے، بہت بہت بڑی محفل میلاد مصطفیٰ، جناب وہ محفل شہدائے کرب و بلا، میں نے اس دن آپ کو دکھایا تھا نا، آپ کی کوک، آپ کی سپرائٹ اور آپ کی فانٹا کی بوتل، اس کے اوپر حضرت جی حضرت علی کا نام لکھا، سکتے ہیں سارے، سب سوئے ہو، ٹھیک ہے جی، وہی بوتلیں کوڑے میں پڑی ہیں، وہی بوتلیں کچرے میں پڑی ہیں، سرف ایکسل کے پیکٹ پہ حضرت فاطمہ کا نام لکھا، کوئی کام کریے حضرت۔ باقی حضرت جی میں آپ کا نہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ میں اب دیکھتا ہوں کہ ہماری محفلوں میں اب نعرہ تکبیر نہیں لگتا حضرت، ڈائریکٹ نعرہ رسالت مارا جاتا ہے، اور بڑے بڑے نام بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا حضرت۔ اب میں نے دیکھا کہ ہم نے حمد پڑھنی چھوڑ دی ہے حضرت، اللہ ہمارے قرآن کی ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اب ہماری محفلوں سے حمد غائب ہو گئی ہے حضرت۔ بس دعا کرو کہ سانو معافی مل جائے، ساڑھے حالات ٹھیک ہو جائے حضرت۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں حضرت جی، وہ محفل جس کو ہم نے حضور نبی علیہ السلام کے نام پہ سجایا اور اس میں ہم نے حمد ہی نہیں پڑھی،
تو کیا حضور آپ کی اس محفل سے خوش ہوں گے جس میں حمد ہی نہیں پڑھی گئی، جس کا آغاز ہی حمد سے نہیں ہوا؟ حضرت ہم نے بھی اپنے بچپن کی نعتیں دیکھی ہیں حضرت، تقریباً ہر نعت خواں پہلے 2-3 اشعار حمد کے پڑھا کرتا تھا حضرت، پھر وہ نعت شروع کرتا تھا حضرت۔ لیکن اب تو نعرہ بھی حضرت ڈائریکٹ رسالت لگتا ہے، نعرے تکبیر بھی نہیں مارتے لوگ اب حضرت۔ ہم علیہ آل سنت کا مزاج نہیں ہے حضرت، یہ پتہ نہیں ہم نے مزاج کہاں سے لے لیا حضرت۔ ہم ہٹ رہے ہیں ٹریک سے، ہمارے بڑوں ہم ہٹ رہے ہیں ٹریک سے۔ اللہ حضرت جی جتنے بھی شعراء گزرے ہیں، جتنے بھی آپ دیکھ لیں، مولانا حسن رضا خان صاحب دیکھ لیں، امام احمد رضا خان صاحب دیکھ لیں، اعظم چشتی دیکھ لیں، خالد محمود نقشبندی صاحب دیکھ لیں، سب نے حمد لکھی ہے حضرت۔ وکری بات ہے ہم پڑھتے نہیں، میرا اللہ کی قسم ہے دل ڈرتا ہے ہو کیا رہا ہے حضرت، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں حضرت؟ اتنا اللہ کو بھول رہے ہیں ہم کہ اب ہم نے اپنی محفلوں میں اس کا نام لینا بھی چھوڑ دیا حضرت، اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں حضور کا ذکر اللہ کا ذکر ہے حضرت، بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، مان لی تیری، پھر کی کہہ سکیں۔ اس لیے پتر بڑی کمیاں میں بہت زیادہ کمیوں کا شکار ہے۔ واپس آؤ، دیکھو نا نماز، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے، وتعالی جدک، تیری ذات بڑی اعلیٰ ہے، ولا الہ غیر، اور تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ کیا کریں یار، بس چپ۔ لیکن پتر اپنے جو اہل سنت کا مزاج ہے اس کی طرف واپس آؤ، اور دیکھو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ یہ جیندڑ شریف نا، سائیں گورو دین رحمت اللہ تعالی، یہ تھے بزرگ حضرت ہمارے۔ وہ آپ نا حج پہ چلے گئے، سائیں گورو دین رحمت اللہ، وہ آپ کو پتہ ہے جب طواف کرتے ہیں نا تو وہاں اللہ ہر چکر کی دعا ہے، رکن یمانی پہ آ کے پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ حجر اسود تک یہ۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ 7 چکروں کی دعائیں نہیں یاد تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ۔ اور جب آپ مدینہ پاک حاضر ہوں تو وہاں سب سے بہترین وظیفہ حضور نبی علیہ السلام پہ درود و سلام ہے۔ لیکن دیکھو یہ مزاج تھے ہمارے بزرگوں کے۔ ہوا کیا، سائیں گورو دین رحمت اللہ تعالی علیہ جب گئے نا حج کرنے، آپ جب طواف بیت اللہ کر رہے تھے نا، آپ نے درود پڑھنا شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مرید بڑے حیران، لیکن ظاہر ہے جی پیر تھے اور صاحب کمال شیخ تھے حضرت، وہ مریدوں نے بھی پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جناب حج کی سعادت عظمیٰ حاصل ہو گئی، اب مدینہ پاک حاضری تھی نبی علیہ السلام کے روضہ انور میں۔ وہاں جب پہنچے نا حضور کے دربار میں تو وہاں کھڑے ہو کے کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ مرید بڑے حیران ہوئے، بھئی یہاں تو سلام پڑھنا ہے، یہاں حضرت نا وہ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال مرید بھی پڑھتے رہے، حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر سلام پیش کیا اور آ گئے ہوٹل۔ مرید بڑے پریشان تھے، بھئی یہ کیا ہے، جہاں جو ہے تسبیح کہنی تھی وہاں درود پڑھ رہے ہیں، جہاں درود سلام پڑھنا تھا وہاں تسبیح کہہ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہائے ہائے، مریدوں نے عرض کی تھی حضور کی یہ۔ آپ نے فرمایا قاعدہ یہ ہے کہ محبوب کا ذکر سن کے خوش ہوتا ہے، کیونکہ جو بیت اللہ ہے، جو مسجد حرام ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں، میں تاں درود پڑھتا رہا اللہ خوش ہوئے گا۔ تو جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے محبوب ہے، حضور نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کون اللہ سے پیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جب اللہ نے دل تخلیق فرمائے تو اللہ نے پھر دلوں پہ اپنی جو ہے نا وہ نگاہ قدرت ڈالی، اور لکھا ہے وہ دل جو ساری انسانیت میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند آیا، اور وہ دل جس کو اللہ نے سب سے زیادہ اپنی جانب مائل دیکھا، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر تھا۔ حضور کے قلب مبارک سے زیادہ کس کے قلب دل میں اللہ کی محبت ہو سکتی ہے؟ فرمایا اس لیے میں وہاں جا کے سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتا رہا کہ حضور خوش ہوں گے۔ حضرت یہی مزاج رکھو اپنے، اللہ کا نام بھی، اللہ کے نبی کا نام بھی، کہیں اللہ کا نام ہے نبی کا نام کوئی نہیں ہے،
کہیں اللہ کا نام ہے، نبی کا نام وہ بھی ہے حضرت، اور نبی علیہ السلام کا نام کوئی نہیں ہے. اور ہم کیا مزاج بنا رہے ہیں کہ حمد اسٹیجوں سے، اس لیے یہ آپ جتنے محافلیں کرانے والے بیٹھے میں آپ سے کہوں گا ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم چلا رہے ہیں. ہم جو ان کو لسٹ لکھ کے دیتے ہیں نا وہ حمد ہندی کوئی نہیں حضرت، اس میں حمد ہوتی کوئی نہیں حضرت. نہیں بیٹا، اپنے مزاج کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑو، قرآن کو نہ چھوڑو، سنت کو نہ چھوڑو، حدیث کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہ چھوڑو، وہی لے کے چل. اور قربان جاؤں، میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن ایک صحابی حاضر خدمت تھے، نام نہیں لکھا ان کا وہ کون تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. بندہ جو صوفی ہوتا ہے نا یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، کبھی دل کرتا ہے میں خود نام لوں، کبھی کبھی کیفیت ہی ہوتی ہے کہ آج کوئی نہ لے میں سنا. کیفیات ہوتی ہیں. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب یہ قرآن آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے. صحابی آگے سرچ کرتے ہیں محبوب علیہ السلام میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے، ہم نے تو قرآن سیکھا آپ سے ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سناؤں؟ نبی علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں میرے صحابی کبھی کبھی میرا دل بھی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. حمد حضرت جو طریقہ تھا ہمارے بزرگوں کا، حمد، پھر نعت رسول مقبول علیہ السلام. اس طرح نہ کرو حضرت، نبی علیہ السلام کو یہ طریقہ پسند نہیں ہے حضرت، ہمارے بزرگوں کو یہ طریقہ پسند ہے.